اور یہاں پر میں یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ جو بندہ گمراہ ہو، گمراہ گر ہو، وہ دائرۂ سزا سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ریاض شاہ صاحب یہ سید نہیں رہے معذرت کے ساتھ۔ میں صرف حنیف قریشی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب آپ جن کے ساتھ صلح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہنے دیتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم ہو شمشیر اعلیٰ حضرت۔ حضرت تھوڑی سی مہربانی کریں نا، ذرا ان کو سمجھائیں کہ اعلیٰ حضرت کن معنوں میں لیا جا رہا ہے۔ اصل میں آپ کو تکلیف یہ ہے کہ جو آپ رسہ نکال رہے ہو نا، اس کا جواب امام احمد رضا نے پہلے دیا ہوا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ لوگوں کی منجی جو ہے نا پہلے ٹھوکی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو قائد اعظم کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے اہل حدیثوں کو پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے قائد ایک ہی ہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیے ان کو کیا کہیں گے؟ محمد علی جناح صاحب کو اس کا مطلب جو قائد اعظم کہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ آپ کے معنوں میں لے لیا جائے کہ کیا پھر یہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھا دیا گیا؟ استغفر اللہ۔ بھائی آپ کو زمانہ شیخ القرآن کہہ دے، آپ ہی کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کو زمانہ شیخ الحدیث کہہ دے، شیخ القرآن کہہ دے، بہت بڑا مفتی کہہ دے، جو آپ کو لقب لوگ دیتے ہیں آپ سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہی لقب حضرت علی پاک کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، وہی لقب حضرت عثمان غنی کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، صدیق اکبر کے ساتھ نہیں، وہ دیگر صحابہ اکرام جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں ان کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، آپ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ بھائی اس کی آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو لوگ پیر کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، کوئی حضرت کہتا ہے، کوئی علامہ کہتا ہے، لیکن آج تک کسی نے کہا حضرت علامہ، مولانا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر یا اس قسم کے اور القابات لگا کر پھر کہا ہو کہ حضرت مولا علی؟ کہا کسی نے؟ نہیں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، بڑا دکھ ہوا۔ ریاض حسین شاہ جو کہ سید اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس نے اپنی اصلیت جو ہے نا وہ ظاہر کر دی ہے، اور اس نے آ کے کہا ہے کہ جب کوئی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ مولوی ایسے ہیں کہ جو پہلے بکتے ہیں بعد میں بکتے ہیں۔ آج ان کا یہ قول، ان کا یہ جملہ جو ہے نا وہ مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد آ رہا ہے، اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ مولوی بڑی بڑی گندیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ان مولویوں کو بالخصوص یہ جو پورا ایک گروہ، ایک ٹولہ ہے نا، جس میں یہ حنیف قریشی ہے، منور جماعتی، عرفان شاہ صاحب ہو گئے، ریاض شاہ، یہ جتنے بھی ہیں، ان کو جو بالخصوص رگڑا لگاتے ہیں نا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، یقین کیجیے وہ بالکل ٹھیک لگاتے ہیں، اور جتنا لگا رہے ہیں نا حق تو بنتا ہے اس سے بھی زیادہ کا، لیکن بس اب کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ریاض شاہ صاحب کا جو جملہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی ہوا کہ وہاں پر کتنے اور مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کو بندہ اٹھ کر اس کا جو ہے وہ جواب دے دے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہو نا امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، وہ بتاتا کہ بھئی ہاں اس لیے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، محدث نہیں ہوں، بہت بڑا کو مولوی نہیں ہوں، ایک طالب علم، بلکہ طالب علم سے بھی کم درجے کا ایک طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے کہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے یہ جو محب اہل بیت بنے پھر رہے ہیں نا، اصل میں ان کو تکلیف اصل میں کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کیوں کرنا، نہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تکلیفیں ان کی تو پھر بہت زیادہ، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بتاتا ہوں، ان کو تکلیف کوئی اور ہے۔ وہ جو تکلیفیں ہیں نا وہ بتاتے ہیں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، وہ تکلیف ہے نا، اور ان کا جو ہے نا علاج، ان کا جو ٹیکہ ہے کیپسول، وہ بھی اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس ہی ہے، وہاں پر کسی کی نا چون بھی نہیں نکلتی۔ یہ اتنے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا یہ ایک عجیب سا گروہ بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ ان کا جو ہے ریاض شاہ صاحب کا وہ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا، پھر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، لیکن آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندے کس طرف جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی گدیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، اور ایک سیدھی سی اور سادہ سی بات ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ ان کی عقل جو ہے وہ مفروض نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ پہلے سن لیجئے، پھر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ آخر پر آپ نے لازمی 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 اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ یہ سنیے ذرا ریاض شاہ صاحب کو۔ میں نے
ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ناظرین اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی سمپل اور سادہ سی بات ہے، لیکن ریاض شاہ کو کتنی تکلیف ہوئی کہ جب کوئی امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ ریاض شاہ صاحب سے میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ریاض شاہ صاحب اس اعتبار اور لحاظ سے دیکھا جائے پھر آپ کی ایک تکلیف نہیں ہے، وہ آپ کی کئی تکلیفیں ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر دیکھیے، جب اکثر اوقات بندہ جناب مولا علی پاک سرکار کے شہزادوں کی جب کوئی نام لیتا ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میرے لفظوں پہ غور کیجئے ذرا، کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، آگے چلے جائیں جو 12 امام ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی علی، حضرت امام مہدی۔ یہ 12 اماموں کے نام جب لیتے ہیں تو امام امام کہتے ہیں نا، لیکن جب باری آتی ہے جناب سرکار ابو حنیفہ کی تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم۔ جو معنی اعلیٰ کا ہے وہی معنی اعظم کا ہے، یعنی کہ بڑے کو کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے اعلیٰ کو، بڑے کو، افضل کو یہ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا امام اعظم کہنا پھر اس لحاظ سے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، پھر اس کی تکلیف بھی ہوتی ہوگی ان کو، یعنی کہ امام اعظم جب کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ یہ کیا حضرت امام حسن سے بھی بڑے ہیں معاذ اللہ؟ کیا حضرت امام حسین سے بھی بڑے ہیں؟ یہ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاض شاہ صاحب آپ کو ان کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کہنے پر ہی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر مجھے بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے علماء کرام ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث، کوئی حافظ الحدیث ہے، اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے القاب جیسے علامہ اشرف اعظم جلالی صاحب کو کہا جاتا ہے کنز العلماء، خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا تھا امیر المجاہدین۔ اب یہ جتنے بھی القابات ہیں مجھے دیانتداری سے بتائیے، کیا یہ حضرت علی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ مفتی نہیں تھے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیخ الحدیث نہیں تھے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا مفسر نہیں تھے؟ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ کو لوگ پیر کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، کو حضرت کہتا ہے، کو علامہ کہتا ہے، لیکن آج تک کسی نے کہا حضرت علامہ، مولانا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر یا اس قسم کے اور القابات لگا کر پھر کہا ہو کہ حضرت مولا علی؟ کہا کسی نے نہیں کہا۔ بھائی آپ کو زمانہ شیخ القرآن کہہ دے آپ ہی کر کے قبول کر لیتے ہیں، آپ کو زمانہ شیخ الحدیث کہہ دے، شیخ القرآن کہہ دے، بہت بڑا مفتی کہہ دے، جو آپ کو لقب لوگ دیتے ہیں آپ سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہی لقب حضرت علی پاک کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، وہی لقب حضرت عثمان غنی کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، صدیق اکبر کے ساتھ نہیں، وہ دیگر صحابہ اکرام جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں ان کے ساتھ نہیں لگائے جاتے، آپ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ بھائی اس کی آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ صرف لفظ اعلیٰ حضرت کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا سوالیہ نشان ہے، یہ الزامی ہے آپ پر سوال کہ جناب آپ اتنی بات تو بتائیے نا کہ صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی تکلیف کیوں ہے۔ مجھے بتائیے یہاں پر ایک بندہ حج کر لیتا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ حاجی ہے، جس نے ایک سے زیادہ حج کر لیا وہ کہتے ہیں جناب الحاج ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا کسی نے آج تک کسی نے کہا الحاج علی المرتضیٰ؟ کہا کسی نے حاجی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا کسی نے نہیں کہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ کیا ان کے جو حج کیے ہیں حضرت علی پاک سرکار نے ان کی نفی ہو گئی، یا ہم نے ان کو ان سے بڑھا دیا کیا؟ بتائیے مجھے۔ ایک بندہ تجوید و قرات پڑھتا ہے کہتے ہیں قاری، جو حفظ کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں حافظ۔ او بھائی اس لحاظ سے تو پھر آپ کی ایک تکلیف نہیں ہے، آپ کی درجنوں تکلیفیں نکل آئیں گی
کسی نے آج تک کہا ہو حضرت علامہ مولانا قاری حافظ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج تک کبھی کسی سے سنا؟ نہیں سنا۔ اچھا، پاکستان بنایا جو مین مرکزی قیادت جو سامنے آئی ہے وہ ہے محمد علی جناح صاحب، ان کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو قائد اعظم کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے اہل حدیثوں کو پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے قائد ایک ہی ہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیے ان کو کیا کہیں گے؟ محمد علی جناح صاحب کو اس کا مطلب جو قائد اعظم کہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ آپ کے معنوں میں لے لیا جائے کہ کیا پھر یہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھا دیا گیا؟ استغفر اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور تھوڑا سا اگر آگے ہم لے جائیں تو کتنے پہلو، کتنے زاویے جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ یہ 3-4 سال قبل کی بات ہے، مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسان عطاری صاحب، انہوں نے ان کا جو ہے بڑا مدلل اور بڑا مفصل جو ہے وہ جواب دیا تھا، اور بڑے علمی لحاظ سے اگر آپ نے سننا ہو یوٹیوب پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے نا ریاض شاہ کے ساتھ مفتی حسان صاحب کا، وہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے ان کا، وہ میں نے سنا ہوا ہے ایک مرتبہ پہلے بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ریاض شاہ صاحب، یہ آپ کی پھر تکلیف جو ہے نا، اس کا پتہ یہ چلا کہ آپ کو تکلیف ایک نہیں ہے، آپ کو تو بہت زیادہ اس لحاظ سے تکلیف جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ اور جو اصل تکلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اشرف آصف جلالی صاحب عقائد و نظریات فکر اعلیٰ حضرت کے لے کر آپ کے سامنے جو رکھ رہے ہیں نا، وہ اپنی ایڑی کے نیچے تم لوگوں کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو تکلیف یہ ہے کہ جو آپ رسا نکال رہے ہو نا، اس کا جواب امام احمد رضا نے پہلے دیا ہوا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ لوگوں کی منجی جو ہے نا پہلے ٹھوکی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی یہ مولوی ہیں نا جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان سے کہوں گا، حنیف قریشی صاحب سے کہوں گا کہ دیں جواب ان کو، آپ تو مناظر اسلام ہے نا، شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں۔ او بھائی تم جس کا ساتھ دے رہے ہو نا، جس کی مجلس سے پڑھ رہے ہو، وہ ہے شمشیر اعلیٰ حضرت، یعنی کہ تم شمشیر اعلیٰ حضرت ہو، اور جس کے ساتھ تم دے رہے ہو وہ اعلیٰ حضرت پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب بھائی میں دوسری طرف نہیں جاتا، جو انہوں نے کہا فرید کا معنی وہ اشرف آصف جلالی صاحب نے اچھا خاصا رکھڑا لگایا ہوا، اس طرف نہیں ہم نے جانا۔ میں صرف حنیف قریشی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب، آپ جن کے ساتھ صلح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہنے دیتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم ہو شمشیر اعلیٰ حضرت۔ حضرت تھوڑی سی مہربانی کریں نا، ذرا ان کو سمجھائیں کہ اعلیٰ حضرت کن معنوں میں لیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے عرفان شاہ صاحب، سرکار ذرا آگے بدیا جائے نا تھوڑا جا، ان کو ذرا بتائیے گا کہ اعلیٰ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منور جماعتی صاحب، ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ذرا آگے تھوڑا سا بڑھیے اور ان کو بتائیے کہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ میں بس ایک بات کہہ کر اس بات کو مکمل کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ باقی جتنے بھی ہمارے اسلاف بزرگ صحابہ اہل بیت ان سے ہم نے بڑھا دیا، ان سے بھی بڑے ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی بزرگ تھے، علماء تھے، ان سب سے بڑے جو علم والے ہیں وہ امام احمد رضا ہیں، اس اعتبار سے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ہے ان پر اللہ رسول کا فضل کہ جب سے اعلیٰ حضرت نے زمانہ اپنا پایا ہے تب سے لے کر آج تک امام احمد رضا سے کوئی ابھی تک بڑھ نہیں سکا۔ جب کوئی بڑھے گا تو پھر دیکھا جائے گا، یہ تو اعلیٰ حضرت ان کی ایک پہچان ہے، سمجھ آئی بات کی۔ اور تم اتنے بڑے گدیوں والے پیر بنے ہوئے ہو، لیکن تم لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور اگر دیانتداری ہے تم لوگوں میں، یہ جتنے بھی ہیں عرفان شاہ صاحب، حنیف قریشی صاحب، منور جماعتی صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں، وہ سب کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میں واقعی دیانتداری ہے اور واقعی آپ دین کے لیے کھڑے ہیں تو پھر دفاع کیجیے نا۔ اگر واقعی آپ اہل سنت ہیں اور بریلوی ہیں اور امام احمد رضا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، تو پھر ذرا ان کو نتھ ڈالیں ریاض شاہ صاحب کو۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات کہتا چاہوں کہ جو بندہ گمراہ ہو، گمراہ گر ہو، وہ دائرۂ سزا سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ریاض شاہ صاحب یہ سید نہیں رہے معذرت کے ساتھ، ہاں، اس لیے ہم ان کا ادب و احترام بہت پہلے کرتے تھے، لیکن دن بہ دن آئے دن ان کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں جو ہے وہ مجبوراً یہ الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ جلالی صاحب کو مکمل صحتیابیاں عطا فرمائے، جنہوں نے اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت کی فکر کو زندہ کیا ہوا ہے، ان کا پرچم اٹھائے لہرائے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحتیابیاں عطا کرے تاکہ یہ فکر رضا کا ڈنکا اسی طرح بجاتے رہیں، اور یہ جتنے بھی کالے بچھو ہیں نا، ان کی جڑیں جو ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ نوکر اشرف آصف جلالی صاحب یہ کاٹتے رہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ہو سکے تو اس کو آگے جو ہے وہ لازمی شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔